بات شروع کریں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے میں سبھی حضرات کا بہت بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور یہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور ان معاونین کا بھی جنہوں نے اس میں حصہ لیا، جتنی اللہ نے ان کو استطاعت دی تھی یا جتنا اللہ نے ان سے لینا تھا اتنا انہوں نے دے دیا۔ دین کے کاموں پہ خرچ کرنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے، بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے۔ دنیا پہ خرچ کرنے کے لیے دل کی ضرورت نہیں، جگر کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر اپنا آپ لے لیتے ہیں۔ مریض مرا پڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے جمع کر دو، 4 دن کے بعد لاش دیتے ہیں 5 لاکھ جمع کرانے کے بعد۔ تو دین ہی ایک ایسا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ادھار کا سودا ہے، یہ نقد نہیں ہے، یہ کچھ نہیں دکھے گا کہ کیا مل رہا ہے۔ تو جس طریقے سے بھی آپ حضرات نے تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالی اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ کچھ نام ایسی بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے نام بھی نہیں بتایا، کہنے لگے بھائی بس نام مت لکھو آپ، ہم تو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، تو میں ان کا نام بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اور ساتھی 3 ساتھی جو ہیں ہمارے، جناب بیچو بھائی صاحب بیٹھے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب ترقیات سے نوازے۔ اور جناب بھائی عزیز الرحمن صاحب بیٹھے ہیں، بھائی عزیز الرحمن غیر حاضر ہیں، چلیے بھائی امام الدین صاحب، ان حضرات نے الحمدللہ کھانے کا انتظام اپنی طرف سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے دسترخوان کو خوب وسیع تر وسیع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں دسترخوان لگا کر اس سے خوب عمدہ کھانوں کا انتظام اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کر دین میں حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بھائی کوئی غم زدہ تو نہیں بیٹھا یہاں پہ ہے؟ بھائی کوئی غم والا آدمی تو نہیں بیٹھا جس کے دل میں کوئی غم ہو؟ ہیں؟ بولو بھائی بولو، کوئی غم زدہ ہو تو نہیں ہے؟ سب خوش ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ بالقلب واللسان، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ بالقلب واللسان، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون،
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند صدق دل سچے دل کے ساتھ، اور بس اب حاضری آپ کی مدینے میں شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ کون ہے دیوانہ کون ہے دیوانہ کس کا ہے دیوانہ، کون ہے دیوانہ کس کا ہے دیوانہ، حشر میں بھی کہتا جاتا ہے، حشر میں بھی کہتا جاتا ہے، جانا ہے مدینے میں، جانا ہے مدینے میں۔ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروانے، ہر جگہ ہے پروانے، شمع ہے مدینے میں، شمع ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، مگر وہ تو رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ یاد میرے مرنے کے، یاد میرے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا ہوگا، بعد میرے مرنے کے، بعد میرے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا ہوگا، آدمی تو اچھا تھا مر گیا مدینے میں، آدمی تو اچھا تھا مر گیا مدینے میں، کاش ان کے کوچے سے، کاش ان کے کوچے سے لائے گی صبا یہ پیغام، چل تجھے بلاتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں۔ یہ محفلیں جو سجائی جاتی ہیں، یہ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے، سامنے دیوانہ وار صحابہ اکرام بیٹھ کر واعظ و نصیحت سنتے تھے، جبکہ وہاں واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کالی کملی والے کو دیکھا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، انہوں نے اپنے آقا کو چلتے ہوئے دیکھا تھا، آقا کی چال کا پتہ تھا، ڈھال کا پتہ تھا، نماز کے سجدوں کا پتہ تھا، کپڑے کے اتار چڑھاؤ کا پتہ تھا، وضو کا پتہ تھا، ان کو پھر سننے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو میرے نبی کے نمونہ تھے، نمونہ اسلاف ہیں،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہی وہ جماعت ہے کہ جن کے صدقے طفیل میں مجھے اور آپ کو اللہ نے جنت میں جانے کا ایک راستہ دکھلا دیا، اور دلوں کے اندر جو گندگی، جو دنیا کی رنگت چڑھ جاتی ہے اللہ کی ان محفلوں سے، اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، نورانیت آتی ہے، اور دنیا کے جاہ و جلال کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ اپنا جامہ بنا لیں، اپنے کپڑے بنا لیں، اپنا پیرہن بنا لیں کہ آپ سب کے سب توجہ کے ساتھ جب بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ حصہ اپنے دامن میں لے کر جائیں اور اللہ کے ہاں اپنی حاضری پکی کرائیں۔ کل پرسوں جمعے میں دیکھا تھا آپ نے، میں بیان کر رہا ہوں، ایک عجیب بات ہو رہی تھی اور ایک صاحب ہنس رہے تھے، عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنا بھی خوف خدا نہیں رہا کہ آدمی گناہوں میں ملوث ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر گناہ ہو رہا ہے تو ندامت ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ جب دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوگا کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے تبھی تو گناہ چھوٹے گا۔ جب یہی نہیں تصور ہو رہا ہے ہم سے گناہ ہو رہا ہے تو چھوٹے گا کیسے؟ چھوٹنے کی تو شکل ہی بن نہیں سکتی۔ مریض جب اپنا آپ کو مریض سمجھتا ہے تبھی تو طبیب کے پاس جاتا ہے، جبھی تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تبھی تو اس کا علاج ہوتا ہے۔ جب مریض یوں کہتا رہے کہ میں ٹھیک ہوں، ایک دن ایسا آتا ہے کہ کندھے پر لے کر چلے جاتے ہیں، کہنے لگے جی آخری اسٹیج تھی، پہلے اگر پتہ چل جاتا تو علاج ہو جاتا۔ تو لیکن روحانی بیماری اور جسمانی بیماری میں بہت فرق ہے۔ جسمانی بیماری کے ڈاکٹر موجود ہیں، اطباء موجود ہیں، لیکن روحانی بیماریوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو وارثین چھوڑے ہیں علماء کرام، ان سے ہمیں فیض یاب ہونا چاہیے اور ان کی مجلسوں میں جانا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفوں کا مالک اللہ، زمین کو بنانے والا اللہ، آسمان کو بنانے والا اللہ، مجھے اور تمہیں بنانے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ، بچے دینے والا اللہ، ساری کی ساری چیزیں دینے والا بتاؤ کون؟ اللہ۔ سب جانتے ہیں نا سورہ فاتحہ، تو سارے پڑھتے ہیں نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین۔ اے غیور مسلمانوں، جب پڑھتے ہو تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے سجتی ہیں، تو پھر میرا غرور کرنا، میرا حسد کرنا، میرا بغض کرنا کس کام کا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا بھی مالک وہی ہے، زمین کا مالک بھی وہی ہے، آسمان کا مالک بھی وہی ہے، تجھے اور مجھے بنانے والا بھی وہی ہے، مالک یوم الدین۔ تجھے کھڑا کرنے کے بعد، تجھے زندہ کرنے کے بعد تجھ سے سوال کرنے والے بھی مالک یوم الدین۔ سارا حساب و کتاب اسی کے سامنے دینا ہوگا روز محشر میں، روز جزا کے دن، مالک یوم الدین۔ اسی وہی کھڑا سامنے ملے گا جس کو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تیرا مالک، میرا مالک، میرے باپ کا مالک، میری ماں کا مالک، تمام آسمان اور زمین میں جتنے درندے پرندے چرندے سب کا مالک الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دن ایسا آئے گا آپ کو یہ بھی خبر نہ ہوگی کہ مسجد کا امام ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، ہارٹ اٹیک میں چلا گیا، لیکن اللہ کی قسم یہ یاد رکھنا، یہ دنیا کسی کی نہ بنی نہ کسی کی ہوگی، یہ سب کو چھوڑ کر جانی ہے، پھر اس کے اندر دل لگانے کا فائدہ کیا؟ پھر نمازوں کو ضائع کرنے کا پھر مزہ کس بات کا؟
मालिक यौमिद्दीन, जज़ा का मालिक भी वो है, सज़ा का मालिक भी वो है, कब्र का मालिक भी वो है, पुलसरात का मालिक भी वो है, जन्नत का मालिक भी वो है, दोज़ख का मालिक भी वो है, मोहम्मद का मालिक भी वो है, मोमिन का मालिक भी वो है, तेरा मालिक भी वो है, मेरा मालिक भी वो है। खबर आ जाएगी, कोई दुआ कर देगा कि कारी साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनको दुआ करने वाले भी नसीब नहीं होते। मालिक यौमिद्दीन, सारे के सारे जो भी जानने वाले होंगे दुआ कर देंगे, जो ले जाने वाले होंगे कब्र में ले जाकर रख देंगे। अल्लाह की कसम फिर कोई भी दोबारा से शायद नहीं जाता। हो सकता है 5-10 साल मेरी औलाद भी ना जाए, अकेले खड़ा होना पड़ेगा, अकेले हिसाब देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुजरिम को कहेंगे वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, और दुनिया में गद्दारी करने वाले, और दुनिया में मेरे सामने सजदा न करने वाले, आज आजा मैं तुझे ये बताता हूँ, मेरे नेकोकारों से अलग हो जा, मेरे अपने चाहने वालों से अलग हो जा, मेरे मुसलमानों से अलग हो जा, मेरे मोमिनों से अलग हो जा, मेरे सजदा करने वालों से अलग हो जा। हाँ, जब दुनिया में था तू रात दिन जहालत के काम किया करता था, तू कभी भी उलमा के पास बैठने के लिए तैयार नहीं था, तेरे पास दीन सीखने का वक्त नहीं था। ऐ मेरे दोस्तों, जब मुझे कब्र में दफना दिया जाएगा, अल्लाह ताला ऐसा मामला किसी के साथ न करे। जब मुर्दा दफन हो जाता है, उसके सामने उसके नामाए आमाल आते हैं, उसको फरिश्ते उठाते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तमाम जहानों का मालिक अल्लाह है, तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह है। फरिश्ता आता है, फरिश्ता आने के बाद उसको एक धक्का देता है, वो जैसे सोया होता है उठ जाता है। फरिश्तों की हालत को देखता है, जैसे आमाल होते हैं उसी रूह के फरिश्ते हाजिर होते हैं। फरिश्तों को देखकर अल्लाह की कसम मेरे नबी ने फरमाया कि धड़ाम से फिर दोबारा से गिर जाएगा। मालिक यौमिद्दीन, वो जज़ा का मालिक है, दुनिया में भी मालिक है, कब्र का भी मालिक है, हिसाब का भी मालिक है। फरिश्ता लेकिन छोड़ेगा नहीं, फिर दोबारा से झटका देगा, फिर आँख खुलेगी, फिर जैसे आँख खुलेगी पूछेगा मन रब्बुका, ते बता तेरा दीन क्या है। अगर दुनिया में ज़बान पर दीन होगा, अगर दुनिया में अल्लाह का कलाम होगा, दुनिया में अगर सजदे किए होंगे, दुनिया में अल्लाह को खुश किया होगा, तो जवाब दे देगा कि मेरा रब अल्लाह है। सहाबियात के बाद अगर किसी औरत का नंबर आता है इबादत के अंदर, मुजाहिदे के अंदर, नमाजों के अंदर, रोज़ों के अंदर, ज़कात के अंदर, वो सबसे बड़ा नाम हज़रत राबिया हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा है। कौन? राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह। नमाज पढ़ रही हैं, सजदे में बैठी, सजदे में पड़ी हैं, सारी रात सजदे में गुजर गई, तहज्जुद में गुजर गई। इंतकाल हो गया, इंतकाल होने से पहले वसीयत कर गई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जिस जुब्बे में नमाज पढ़ती हूँ, जिस कपड़ों में मैं नमाज पढ़ती हूँ, उसको मेरी कब्र में रख देना। जब मेरा अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में बता नमाज पढ़ती थी कि नहीं, मेरे कपड़े गवाही दे देंगे। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ये कपड़े, ये चमड़ी, ये आँखें, ये सुरमा लगाना, ये पलकें, ये जिस्म का हिस्सा, सारे के सारे अल्लाह के सामने गवाही दे देंगे कि नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। अल्लाह की तरफ से अजान होती थी, मुअज्जिन पुकारता था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये मुअज्जिन की कभी परवाह नहीं करता था, अल्लाह की दावत पे कभी मस्जिद नहीं आता था। फरिश्ते हाजिर हो गए राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहने लगे ए राबिया बता तेरा रब कौन? सवाल सबसे होगा मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन। बड़ा अजीब एक जुमला याद आ गया बीच में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं। अल्लाह के हबीब ने कहा कि ए उमर, ए अबू बकर, ए उस्मान, कब्र में सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि मन रब्बुका, बता कि तेरा रब कौन है।
واہ واہ عمر واہ کیا پوچھا ہے. ہمارے دلوں میں بھی یہ بات ہوتی. اگر عمر نہ پوچھتے تو ہم بھی یہی سوچتے کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیا ہوگا اس وقت. عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ, یا رسول اللہ جب قبر میں اتار دیا جائے گا مردے کو تو کیا وہ ہوش و حواس میں رہے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں عمر, اللہ اس کو اس وقت عقل سلیم عطا فرما دے گا, جیسے وہ دنیا میں رہتا تھا اسی عقل کے ساتھ وہ قبر میں موجود ہوگا. اتنا جملہ سنا عمر رضی اللہ عنہ ہنس پڑے کہ یا رسول اللہ پھر تو اللہ تعالیٰ میری زبان سے یہ کہلوا دے گا کہ میرا رب اللہ ہے, کیونکہ ان کی زندگی میں تو اللہ ہی اللہ تھا, ان کی زندگی میں تو محمد ہی محمد تھا, ان کی زندگی تو پوری زندگی قرآن والی زندگی گزر گئی, تو ان سے پھر کہاں خطا ہو سکتی تھی. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا قبر کے اندر منکر آ گئے سوال کرنے کے لیے کہ اے رابعہ, اے اللہ والی, بتا تیرا رب کون. یہ آپ اور میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے بھائی. کبھی سوچو کہ ہم بھی ایسا کر لیں گے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ کا رب کون, بتائیے. کہنے لگی یہ بتاؤ کہ تم آئے کہاں سے ہو, تم ہو کون. پوچھا کون ہو تو کہنے لگے کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کے یہاں سے آئے اور آپ سے پوچھنے آئے. آپ سے 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال من ربک کا, بتا تیرا رب کون ہے. تو کہتی ہیں رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کتنی دور سے آئے ہو, تمہارا سفر کتنی دور کا ہے. تو کہتے ہیں فرشتے کہ اتنے کروڑ سال کا سفر ہے کہ انسان اگر چلے تو اسے کروڑوں سال لگیں گے پیدل چلنے میں, لیکن ہم ایک نورانی مخلوق ہیں, ہم تو پل بھر میں آ جاتے ہیں, ہم تو پل بھر میں آ جاتے ہیں. قربان جائیے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے صدقے طفیل میں معاف فرما دے, اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما دے. رابعہ بصریہ کہتی ہے اے فرشتوں, کروڑوں سال کے سفر سے آ کر مجھ سے پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون ہے. 2 گز زمین کے نیچے گئی ہوں, مجھے بھول گئی کہ میرا رب کون ہے. 2 گز زمین کے نیچے میں بھول گئی میرا رب کون ہے. تو کروڑوں سال چل کے آیا ہے, تو نہیں بھولا تیرا رب کون ہے. رابعہ کیسے بھول سکتی ہے کہ اس کا رب کون ہے. ایک دن پہاڑوں میں پانی لے کر گھوم رہی ہے, ایک ہاتھ میں آگ ہے, ایک ہاتھ میں پانی ہے. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. ایک ہاتھ میں پانی, ایک ہاتھ میں آگ. کسی نے پوچھا کہ رابعہ کیا کر رہی ہو, کس لیے گھوم رہی ہو. پہاڑوں میں ایک ہاتھ میں آگ ہے, ایک ہاتھ میں پانی ہے. کہتی ہیں کہ لوگ اب مشرک ہو گئے ہیں, کلمہ پڑھنے والے اب مشرک ہو گئے ہیں. سوال کرنے والے نے پوچھا کیسے. کہنے لگی کہ جنت کی لالچ میں سجدے کرتے ہیں, جنت کی لالچ میں سجدے کرتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے ڈر کر سجدے کرتے ہیں. ایسا جی کرتا ہے کہ آگ سے جنت کو جلا دوں اور جہنم کی آگ کو پانی سے بجھا دوں, نہ جنت رہے گی اور نہ جہنم رہے گی. مجھے تو صرف اپنے حاکمین کو خوش کرنا ہے, میں تو عبادت صرف اس لیے کرتی ہوں. عبادت کا جذبہ اللہ کو خوش کرنا, جنت اور دوزخ نہیں. دوزخ کے ڈر سے کیا تو کوئی کمال نہیں کیا, جنت لینے کے لیے کیا یہ تو ایک غرض ہو گئی. اصل تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کا کہنا مانوں. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہنا مانو میرا, کہنا مانو میرے حبیب کا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. رابعہ بصریہ استاد ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ, تو استاد کا مقام بھی بڑا اونچا ہے. ایک مرتبہ دل میں خیال آیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے کہ رابعہ بصریہ کالے رنگ کی تھی, چھوٹے قد کی تھی. رنگ کالا ہے, قد چھوٹا ہے, اللہ والی ہے,
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے کہنے لگے کہ رابعہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں شادی کروں، میں شادی کروں۔ کہنے لگی کہ استاد محترم کس سے؟ کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ آپ سے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کہتی ہیں کہ استاد محترم 3 سوال کروں گی، اگر 3 کا جواب دے دیا تو شادی پکی۔ کہنے لگی پہلا سوال میرا یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ آج کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو یوں سوچے پڑھ رہا ہے، یوں سوچے پھر رہا ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، میں تو جنتی ہوں، میں کچھ کروں یا نہ کروں میں تو جنتی ہوں، نہ جانے کس ملا نے یہ سبق پڑھایا۔ پہلا سوال کہ مجھے یہ بتا دو، اتنی عبادت گزار ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں آپ کو بتاتا چلوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ام سلمہ امہات المومنین، میری اور آپ کی ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، ان کا دودھ پیا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور حسن بصری کون ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جبہ پہنا کرتے تھے، وہ جبہ آپ نے حضرت علی کو ہدیہ کر دیا، اور حضرت علی نے وہ جبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کر دیا۔ تو اتنے بڑے اعلیٰ خاندان سے دودھ پیا ہے کس کا؟ اماں کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ زہد اور تقوی کتنا ہوگا۔ تو پہلا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میں جہنمی ہوں کہ جنتی؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بول نہ سکے، کہنے لگے کہ رابعہ تو اپنا پوچھتی ہے، مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ آج ہر مسلمان اپنا آپ کو جنتی کا لیول لگائے پھر رہا ہے کہ ہم جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ اتنی عبادت کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، اور یہاں نہ سجدے ہیں، نہ کوئی سنت ہے، نہ گھروں میں قرآن ہے، کچھ نہیں ہے، بس یہ خالی جنتی بچے ہیں۔ دوسرا سوال، رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہ حضرت ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ کل قیامت کے دن میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں ہوگا؟ اے لوگو ڈرو اللہ سے، خوف کرو اللہ کا، وہ اتنا بڑا احکم الحاکمین ہے، جب وہ مارنے پہ آئے گا تو بچانے والا کوئی نہ ملے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، وہ بدلہ لینا اچھی طریقے سے جانتا ہے، وہ ایسے ایسے عذاب دے گا کہ پتہ نہیں چلے گا، قومی کی قومیں برباد ہو جائیں گی، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نامہ اعمال میرا سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں ہوگا؟ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں اللہ دیں گے، تو وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتے پھریں گے۔ آج بچوں کا جیسے رزلٹ آتا ہے تو دکھاتے پھرتے ہیں کہ نانا ابا دیکھو کتنے اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہوں، خالہ جان دیکھو کتنے اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہوں، امی جان کتنے اچھے نمبر آئے ہیں۔ کل قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا، خوشی خوشی اپنے رشتہ داروں کو دکھائے گا، خوشی خوشی اپنے محلے والوں کو دکھائے گا، سب کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں اللہ نے عطا کر دیا۔ اور جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ کہیں گے ہائے یہ میری زندگی کا کیا بن گیا، ہائے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں تو سوچتا تھا وہ ملا ایسے ہی بولتا تھا، میں تو سوچتا تھا کہ قرآن جھوٹا ہے، میں تو سوچتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کو پتھر نہ لگے تھے نہیں لگے تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ رابعہ تو اپنا پوچھتی ہے، مجھے نہیں پتا میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ پہ۔ دونوں سوال کا جواب نفی میں ہے، نہیں میں ہے۔ تیسرا سوال رابعہ کرتی ہیں
کہ حسن بصری سے کہ میرے استاد محترم، تیسرا سوال یہ ہے کہ جب پلسراس سے گزارا جائے گا، جب پلسراس سے مسلمان گزریں گے، جب کلمہ پڑھنے والے گزریں گے، اس وقت یہ بتائیے کہ میں پار ہو جاؤں گی یا کٹ کر جہنم میں گر جاؤں گی؟ اتنا سنا تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، کہنے لگے کہ اے اللہ والی، تو نے مجھے توحید بھی سکھا دی۔ وہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ والی، اس قدر کی عبادت، اس قدر کے اللہ والوں کو چپ کرنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی عبادت اتنی تھی، پھر بھی ان کو یہ پتا تھا کہ نہ جانے ہماری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آج کا مسلمان نہ جانے کہاں گم ہے بیچارہ، غفلت میں پڑا ہے، موسیقی سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے، دنیا کے تمام تر کام کر رہا ہے، جو اس کے ذمے نہیں بھی ہے وہ بھی کر رہا ہے، لیکن قرآن کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں۔ یہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، چند باتیں ان سے ان کے تعلق سے کہوں کہ کل عورتیں ایسی بھی تھی، آج ہمارے گھر میں ہماری اولادوں کے اندر تقوی پرہیزگاری کیوں نہیں آ رہا؟ اس کے اندر کچھ تو ہماری کمی ہوگی، کہیں نہ کہیں ہمارا کھان پین کم خراب ہوگا، کہیں نہ کہیں ہماری تربیت اچھی نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں ہماری نگاہیں اچھی نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں ہمارے اعمالوں میں کوتاہی ہو رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں ہم سے سنتیں چھوٹی ہوں گی، کہیں نہ کہیں ہم سے قرآن چھوٹا ہوگا، اسی لیے تو ہماری اولاد متقی نہیں ہو رہی۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کسی نے پوچھ لیا کہ رابعہ، جنت میں تیری شادی کس سے ہوگی؟ جنت میں تیری شادی کس سے ہوگی؟ عجیب سا سوال ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حوروں سے ہوگی، حور ملیں گی نا بھائی، ملیں گی نا، بس مسلمان کو اتنا پتا حور ملیں گی، شادی ہو جائے گی۔ ارے شادی تو یہاں بھی نہیں ہوتی اگر کمانے والا نہ ہو، کماتا نہ ہو، بیلا ہو تو شادی تو یہاں نہیں کرتا، وہاں حور اللہ دے دے گا ایسی فری میں ہی، بغیر اعمال کے ہی۔ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جنت میں شادی کس سے ہوگی؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا کس سے ہوگی، کیونکہ جن کی یہاں شادی نہیں ہوئی ان کو بھی حور ملیں گی، وہ بھی گھبرائیں نہیں۔ کبھی سوچ رہے ہو کہ بھائی شادی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، وہاں حور ملیں گی، بے فکر رہو۔ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پتہ نہیں، ایک دن ایسے ہی گزرتے گزرتے جا رہی ہے، اور جاتے جاتے کہنے لگی، راستے میں ایک صاحب ملے جن کا نام شیخ عبد الوہاب، کہنے لگی عبد الوہاب وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، یہاں کیسے مل گئے؟ وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، یہاں کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ نے گویا جنت کے نظارے دنیا میں ہی کرا دیے، جنت کی خوشخبریاں اللہ نے زمین پر ہی بتا دی تھی ان کو، لیکن وہ اپنے آپ کو اعمال کرنے کے بعد بھی وہ کہتے تھے ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطاوار ہیں، ہم سزاوار ہیں، اے مالک رب کریم، ہم صرف تیری دیا اور تیری رحمت کے سائے میں جی رہے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ مدینے کا سفر اچھا لگتا ہے؟ تمنا ہے تمنا؟ چھوٹی سی تمنا ہے، آواز کم ہے تو گویا تمنا نہیں ہے، اس کو تمنا نہیں کہتے۔ عاشق تو مچل جاتا ہے معشوق کا جب نام سنتا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ مدینہ جانا ہے اور مدینے کی بات کی جا رہی ہے، وہ ہوش و حواس اس کا ختم ہونا چاہیے، تو سمجھ لو اس کے دل میں ایمان زندہ ہے۔ مدینے جانا ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے سے مجھے بھی وہاں جانا نصیب فرمائے۔ تصورات کی دنیا میں مدینے چلتے ہیں،
مدینہ فوٹو میں تو دیکھا ہے سب نے دیکھا ہے، بس تصورات کی دنیا ہے اور مدینے کا سفر ہے۔ آقا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے آ رہے ہیں، میری طرف دھیان رکھنا، تصور مدینے کا ہوگا، ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور سننے والے عاشق ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ دھیان سے سنیں گے۔ کچھ ہنسنے والے بھی بیٹھے، پتہ نہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے، اللہ جانے ان کو۔ چلو میں ہنسا دیتا ہوں، پہلے ہنسا ہی دیتا ہوں، واپس آ جاؤ مدینے سے۔ ایک ہاتھی دریا میں نہا رہا تھا، ایک ہاتھی دریا میں نہا رہا تھا، ایک چوہا آیا بھاگا ہوا، کہنے لگا او بھائی ہاتھی باہر نکل باہر نکل۔ ہاتھی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا بھائی باہر نکل، کچھ کام ہے بہت ضروری۔ کہنے لگا بھائی بتا تو صحیح، میرا وزن زیادہ ہے، میرا سائز بڑا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوگی باہر نکل میں، کام بتا دے یہیں پر۔ کہنے لگا نہیں باہر نکل پہلے۔ اکڑ کے کہہ رہا ہے چوہا کس سے؟ ہاتھی سے، کہ باہر نکل ذرا۔ ہاتھی نے کہا اچھا بھائی، وہ آیا اندر کھنس میں، کہنے لگا بھی بتاتا ہوں تجھے میں، بھائی تو کس چیز کا شوروا ہے؟ اگر ایک پونچھ مار دی تب نہیں تو بچے گا، اگر منڈی مار دی تو نہیں بچے گا، پیر سے نہیں بچے گا، اور تو پھوک سے بھی نہیں بچے گا۔ تو کہنے لگا باہر نکل۔ اب جیسے ہی بیچارہ وہ ڈلتا ہلتا ڈولتا جو ہے کنارے پہ آیا، چوہا بولا بھائی صاحب اندر چلے جاؤ، بھائی صاحب اندر چلے جاؤ۔ ہاتھی بولا بھائی کیا مسئلہ تھا؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ بولے بھائی کچھ تو ہوگا۔ بولے میں یہ دیکھ رہا تھا میرا کچھا پہن کے تو نہیں نہا رہا تھا۔ دیکھو جس کو ہنسی آ رہی ہوگی اس کی تو شاید پوری ہو گئی ہوگی نا، جس کو ہنسی آ رہی ہے اس کی پوری ہوئی، یا اور ہنسنا چاہتا ہے؟ میرے پاس وہ سامان بھی ہے، ایسی بات نہیں میں استعمال نہیں کرتا وہ۔ اللہ تعالی بے وقوفوں کو زیادہ مال دیتا ہے، دھیان کر لینا، جو بے وقوف ہوتے ہیں نا ان کو مال زیادہ ملتا ہے۔ مال آزمائش بھی ہے، مال آزمائش بھی ہے۔ ایک مالدار نیا مالدار ہوا تھا، نئے مالدار کچھ زیادہ پریشان کرتے ہیں، تو نیا مالدار ہوا تھا، اس نے اپنے ہاں نوکر چاکر رکھے۔ ایک نوکر کو بولا ایک دن کہ آپ یہ چیک کرو کہ میں عقل مند بھی ہوں کہ نہیں۔ نوکر سے بولا کہ آپ یہ چیک کرو میں عقل مند بھی ہوں کہ نہیں۔ تو نوکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ جو بھی تو سوال کرے گا اگر میں نے اس کا تجھے صحیح جواب نہیں دیا تو تجھے نوکری سے برخاست۔ تو جہالت تو یہیں سے شروع ہو گئی۔ مجلس لگاؤں گا، رشتہ داروں کو بلاؤں گا، محلے والوں کو بلاؤں گا، ان کے سامنے سوال کرنا، اور اگر مجھ سے جواب نہ دیا گیا تو تجھے نوکری سے برخاست، باہر۔ اب بھائی نوکر نے سوچا کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہوگی، اب سوال کروں تو کون سا کروں؟ مشکل کیا تو نوکری سے گیا۔ بڑا دماغ لگایا نوکر نے، چلو بھائی میٹنگ کا وقت ہو گیا، رشتہ دار اکٹھے ہو گئے۔ نوکر کہنے لگا کہ صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی عقل کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو پہلے سے سیٹنگ تھی کہ ہاں پوچھو، ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ باگ، ہم بہت بڑے عقل مند ہیں۔ تھوڑا تیش میں آ کے رشتہ داروں کے سامنے پتہ چلے کہ پیسے والا بھی ہے اور عقل والا بھی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ کم عقل والوں کو اللہ مال زیادہ دیتا ہے۔ تو کہنے لگا، نوکر نے پوچھا کہ صاحب ایک چیز معلوم کرنی تھی، کہ ہاں پوچھو۔
کہ چولہا ہے, چولہا سمجھتے ہیں جہاں روٹی بنتی ہے بھائی, چولہا ہے, ایک جانور ہے, اس کے ایک پونچھ ہے, ایک جانور ہے, چولہا ہے, اس کے چاروں طرف گھومتا ہے, بتاؤ کیا ہے؟ اتنی بات سے تو شاید تمہاری بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. ہاں, تو وہ کچھ دیر کے بعد نوکر بولا کہ لگ رہا نوکری جانے والی ہے. کہنے لگا میاؤں میاؤں کرندہ ہے. اب تو سمجھ میں آیا ہوگا, لیکن اس کی سمجھ میں اب بھی نہیں آیا. وہ کہہ رہا کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. اب جب بہت دیر ہو گئی, کہنے لگا ارے صاحب نہیں سمجھ میں آیا. کہنے لگا ہاں ہاں سمجھ میں آ گیا, مرغا. اب جیسے ہی اس نے مرغا کہا, اب یہ صاحب جو ہے نوکر صاحب بولے کمال کر دیا, آپ کے اندر اتنی عقل, یہ کہاں سے آپ نے سیکھا, اتنی عقل آپ کے اندر کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ پتہ تھا اگر یوں کہہ دیا کہ جواب غلط ہے نوکری سے چلا جائے گا. کہنے لگا جناب آپ کے اندر تو عقل کا کمال ہے, یہ آپ کو عقل کہاں سے آئی؟ کہنے لگا ہم لوگ بیوقوف سمجھتے, ہم خاندانی عقل مند ہیں, خاندانی عقل رکھتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا جواب. اب سمجھ جاؤ اپنا, بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہو گیا بھائی. اب تو ہنسی. مدینہ منورہ ہے, حضور کا شہر ہے, حضور کا مسکن ہے, مسجد نبوی ہے. اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے ہیں. رخ انور کو جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھو کہ تمہیں شمس و قمر کیسا لگا, بتاؤ تو صحیح تمہیں محمد کا چہرہ کیسا لگا. حضور تشریف لا رہے ہیں. ادھر سے ایک یہودی کا بچہ جا رہا ہے, ابا نے بھیجا کہ بیٹا سامان لے کر آؤ دکان سے. ادھر سے حضور, بھائی دیکھو ایسا نہیں کرو, خلط ملط ہو جائے گی, میرا جو ہے نا سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. میں آپ کو ابھی کہہ چکا ہوں, آپ کی توجہ ادھر, بالکل سیدھے سے, یہ کمر لگانے والے سیدھے ہو جائیں. کہو تو میں کھڑے ہو کر بول لیتا ہوں, کوئی دقت نہیں مجھے, کمر بعد میں لگائیں گے رات کو انشاءاللہ. حضور تشریف لا رہے ہیں, یہودی کا بچہ, یہودی نے بھیجا کہ بیٹا بازار سے سامان لے کر آؤ. اس نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں, جانتے تو تھے کہ یہ کون ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے دشمن ہمارے ابا ہیں, یہ بھی جانتے تھے کہ ان کو مارتے ہمارے رشتہ دار ہیں, یہ بھی جانتا تھا کہ ان کی بات نہیں ماننی ہے, یہ بھی جانتا تھا, کیونکہ گھر کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اولاد میں آتی ہے. تو حضور آ رہے ہیں, بچہ جا رہا ہے سامان لینے کے لیے. اس کی نظر حضور کے چہرے انور پر پڑی. جیسے ہی اس نے حضور کی طرف دیکھا, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت بھی اس بچے کے اوپر پڑ گئی. نظر کا نظر سے ٹکرانا ہو گیا. جب نظر سے نظر ٹکر کھائی, یہ بچہ حضور کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جہاں جہاں حضور گئے یہ بچہ ساتھ ساتھ چلتا گیا, چلتا گیا. حضور واپس آئے, مغرب کا وقت ہو چکا, مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. میرے آقا اندر گئے, بچہ بھی اندر چلا گیا. نماز سے فارغ ہوئے, میرے آقا پوچھا بیٹا گھر چلے جاؤ, تمہارے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے. کہنے لگا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. گھر آیا, ابا نے ڈانٹا کہ بیٹا سودا لینے بھیجا تھا, کہاں رہ گئے؟ کہنے لگے ابا سودا لینے گیا تھا, سودا خرید لیا ہے. سودا لینے گیا تھا, سودا خرید لیا ہے. ابا کہنے لگے بیٹا سودا کہاں ہے, بیوقوفی کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو دوپہر کا گیا ہوا ہے, اب شام ہو چکی ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ سودا خرید لیا ہے.
کہاں سودا ہے؟ کہنے لگا ابا جان کاش تمہارے اندر وہ آنکھیں ہوتی جو سودا میں نے خریدا ہے، اللہ کی قسم سارے جہاں کی قیمت دے کر بھی وہ نہیں مل سکتا۔ ابا کہنے لگا لگتا ہے تیرا دماغ چل گیا۔ یہودی کو بولا کہ تیرا دماغ چل گیا، تیری عقل لگتا ہے کہ ٹھکانے نہیں رہی، میرے بیٹے خاموش ہو جا۔ جس نے میرے نبی کا دیدار کر لیا ہو وہ بھلا پھر کیسے چین پا سکتا ہے؟ اس کو بھلا گھر میں کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اس کو تو سکون جب ہی ملے گا جب ان آنکھوں سے وہ کوثر پیے گا، وہ جب ان ہاتھوں کو دیکھے گا، جب ان لبوں سے جو موتی جھڑتے ہوں گے ان کو دیکھے گا، اس کے دل کو تسلی تو اسی وقت ملے گی۔ رات کو سو گیا، بے قراری میں ہے کہ صبح کب ہوگی، مجھے محمد الرسول اللہ کی مجلس میں جانا ہے۔ صبح ہوئی، سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں تشریف لے آتا ہے۔ صبح آتا ہے شام کو جاتا ہے، صبح آتا ہے شام کو جاتا ہے، روزانہ ابا مارتا ہے لیکن بچہ مانتا نہیں ہے، بچہ مانتا نہیں ہے۔ اللہ کا کرنا بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، اور بیماری ایسی کہ موت قریب آ گئی، اور کہتا جاتا ہے اپنے ابا سے کہ مجھے محمد کو دکھاؤ، محمد الرسول اللہ کو لاؤ، آقائے مدنی کو لاؤ، آمنہ کے لال کو لاؤ، در یتیم کو لاؤ، جس کو مکہ والوں نے مارا اس کی شکل دکھاؤ، جب مجھے قرار آئے گا۔ ابا کہنے لگے کہ بیٹا یہ تو نے مجھ سے کیا مانگ کر لی؟ اکیلا بچہ تھا، اولاد کوئی نہیں تھی، سمجھ سکتے ہو اگر کسی کے ایک اولاد ہو تو کتنا پیار کرتا ہوگا وہ باپ۔ کہنے لگا اچھا بیٹے تیری خاطر میں ضرور جاؤں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ابو بکر دائیں طرف ہے، عمر بائیں طرف ہے، عثمان سامنے بیٹھے ہیں، ابو ہریرہ ادھر بیٹھے ہیں، پوری مجلس لگی ہوئی ہے۔ یہودی آ کر کہتا ہے کہ محمد تجھے پتا ہے وہاں سلام کا رواج نہیں تھا، وہ میرے عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد تو کہتے تھے رسول نہیں کہتے تھے۔ کہنے لگے محمد میں تمہارے پاس ایک کام سے آیا ہوں، تمہیں یہ تو پتہ ہی ہے میں یہودی ہوں، تمہیں یہ تو پتہ ہی ہے میں اسلام کا دشمن ہوں، تمہیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ میں تیرا بھی دشمن ہوں، لیکن ایک آرزو لے کر آیا ہوں، کیا میری وہ آرزو قبول ہوگی؟ حضور نے فرمایا ابھی بات سنی نہیں۔ کہنے لگا فرمائیے میرے امتی ربی حملی امتی، میں تو رات دن دعا کرتا ہوں، میں تو رات دن اللہ سے یہی طلب کرتا ہوں کہ اللہ سب کو جہنم سے بچا لے، سب کو جنت کی طرف جانے والا بنا دے۔ بتا تیری کیا فرمائش ہے، تیری کیا آرزو ہے؟ میں محمد تیری بات کو گراؤں گا نہیں، تیری بات ضرور پوری کروں گا۔ یہودی کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ میرا لڑکا چھوٹا سا ہے، اس کو آپ سے عشق ہو گیا ہے، اس کو آپ سے عشق ہو گیا ہے، اور وہ اب یہ آخری وقت ہے، وہ بار بار یوں کہتا ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ کا دیدار کرا دو۔ آپ چلنا چاہیں گے؟ بتاؤ اگر میں ہوتا تو کیا کہتے؟ کون چکر میں پڑے گا؟ ہندو ہے، غیر مسلم ہے، یہ ہوتا نا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں جاؤں گا۔ عمر کھڑے ہو، عثمان کھڑے ہو، ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ، علی کھڑے ہو جاؤ، یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے آپ کے عاشق کو دیکھنے کے لیے۔ حضور آگے آگے ہیں، یہ صحابہ پیچھے پیچھے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچتے ہیں، بیمار بچہ پڑا ہوا ہے، دم بدم ہے۔ حضور نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا،
शफ़क़त का हाथ रखा, बच्चे ने आँख खोली, बाप की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। देखा कि बच्चा मुस्कुराने लगा, हंसने लगा और कहने लगा, मेरे आका आप आ गए, मुझे सुकून मिल गया, मेरे दिल को तस्कीन मिल गई। ना जाने अगर मैं इसी हालत में मर जाता, ना जाने मेरा क्या हाल होता। हुजूर ने फरमाया, गम न कर, जल्दी से जल्दी कर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। इतना मेरे आका ने कहा। उस बच्चे ने अपनी अब्बा की तरफ आंखें उठाकर देखा, गोया वो कहना चाह रहा था कि अब्बा जान, मोहम्मद जो कहता है वो मैं करूं क्या ना करूं। अब्बा ने कहा कि बेटा, जिस चीज़ की ख्वाहिश थी ला कर रख दी, जिस चीज़ की तमन्ना थी वो तेरे सामने ला कर रख दिया। अब तेरी अगर यही ख्वाहिश है, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कह रहे हैं वो पढ़ डाल। जैसे ही अल्लाह के हबीब ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगला हरुफ निकला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बच्चे ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहते ही दम निकल गया, कलमे का नूर दिल के अंदर दाखिल हो गया। अल्लाह के रसूल ने उससे पहले एक कलमा कहा था, ए बच्चे, ए यहूदी के बच्चे, तू कलमा पढ़ ले, मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जन्नत में छोड़ कर आऊँगा, जन्नत में घर दिलवाऊँगा, जन्नत में तेरे साथ जाऊँगा, जन्नत में हाथ पकड़ कर लेकर जाऊँगा। दम निकल जाता है। अब वो यहूदी कहता है कि ए मोहम्मद, अब ये हमारा नहीं रहा, अब आप इसको ले जाइए, आप इसके साथ जो करना है, जो इसका क्रियाक्रम होगा, जो इसको दफनाना कफनाना होगा, आप अपने इस्लाम के एतबार से कर लेना। मेरे हबीब ने फरमाया, उस्मान कंधा लगाओ, हुरैरा कंधा लगाओ, अली कंधा दे दो, अबू बकर कंधा दे दो। उस बच्चे को उठाकर मस्जिद नबवी में लाया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने हाथों मुबारक से नहलाते हैं, उसको कफन देते हैं। उसके बाद उसको कंधा देकर जन्नतुल बकी में पहुंचाया जाता है। उससे पहले कि जनाजा पहुंचे, मेरे आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतर कर खड़े हो जाते हैं। सहाबा देख रहे हैं, ये क्या माजरा हो गया, ये क्या मामला हो गया। हुजूर भागे जाते हैं, हुजूर आगे आगे जा रहे हैं, जनाजा पीछे पीछे आ रहा है। कौन है? छोटा बच्चा है। जैसे ही जनाजा पहुंचा, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, अबू हुरैरा भी हैं, उमर भी हैं, अबू बकर भी हैं। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, माजरा समझ नहीं आया, हमें बता देते, कब्र में हम उतर जाते, कब्र में हम उतर जाते, आपको मिट्टी लगेगी, आपके पैर गंदे होंगे, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। कहने लगे, उमर तुमने सुना नहीं था, मैंने ये कहा था कि जन्नत दिलवाऊंगा, अभी जन्नत दिलवाऊंगा, अभी सामने जन्नत दिलवाऊंगा। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिससे वादा कर लेता हूँ उसको जन्नत में छोड़ कर आता हूँ। जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मानता है, अल्लाह की कसम वो कभी रुस्वा नहीं किया जाएगा। जन्नत कब्र के अंदर उतारा जाता है। जन्नतुल बकी में उस बच्चे को हुजूर की बाहों में दिया जाता है। हुजूर अपनी बाहों में लेते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, उसके चेहरे की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, उसे कब्र में रख दिया जाता है। उसके बाद हुजूर अगले पैरों की उंगलियों पर खड़े हो जाते हैं। कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं। सहाबा परेशान हैं कि हुजूर को ये क्या हुआ, हुजूर सीधे क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, हुजूर इधर उधर क्यों हो रहे हैं, क्यों परेशानी महसूस कर रहे हैं। दफना दिया गया, मिट्टी डालने का नंबर आया, तख्ते लगा दिए गए, हुजूर ऊपर आ गए। अबू बकर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माजरा समझ नहीं आया, आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही थी, आप इधर उधर क्यों चल रहे थे, आप सीधे पैरों से क्यों नहीं खड़े हो रहे थे। अबू बकर, फरिश्तों की तादाद इतनी थी कि जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ उंगली टिका रहा था, जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ पैर टिका रहा था। आसमान से अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए थे, आसमान से अल्लाह ने इसको जन्नत के दरवाजे दिखा दिए हैं। अल्लाह ने इसके लिए वादा कर दिया है कि मोहम्मद जब क़यामत के दिन ये बंदा खड़ा होगा, जब क़यामत के दिन लोग महशर के दिन खड़े होंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरी उंगली के तो तेरी उंगली में इसका हाथ होगा और तू इसको जन्नत में लेकर जाएगा। लेकिन कुर्बान जाऊं,
قربان جاؤں قیامت تک کے آنے والے امتیوں کے لیے اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ رحم فرمانا، اے اللہ ان کو جنت دے دینا، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دینا، اے اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دینا، اے اللہ ان کے سامنے ان کا حساب و کتاب آسانی کے ساتھ لے لینا۔ ہو سکتا ہے ان میں بدکار بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ان میں گناہ گار بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ان میں متقی بھی ہوں گے، اے اللہ میں ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دینا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ کہنے لگے میرے امتی جو بعد میں آئیں گے، جو مجھے نہیں دیکھیں گے، جو مجھ سے بہت دیر میں آئیں گے، جو یہ سوچیں گے کہ کاش ہمیں بھی حضور کا دیدار ہو جاتا، کاش ہمیں بھی وہ زمانہ مل جاتا، کاش ہم بھی ان کے لبوں سے کچھ سن لیتے، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اور یہ میرے لفظ جو ہیں ان کے ہر امتی کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما رکھے ہیں۔ اے امتیوں، جب میرے لیے، آپ کے لیے اللہ کے حبیب نے یہ دعا کی، پھر ہمیں بھی تو چاہیے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ میں اپنے حبیب کی بات مانوں، اپنے رسول کی بات مانوں، اپنے اللہ کی بات مانوں۔ اس طریقے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھیڑ کے نزدیک گئے۔ بھیڑ کے نزدیک جانے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ پورا مدینہ ایک طرف، پورے مدینے کے یہودی ایک طرف، ابن ابو فقیہ رضی اللہ تعالی پٹنے والا ایک طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کوئی پیٹا جا رہا ہے، کسی کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھیڑ کو چیرنے کی کوشش کی تو دیکھا ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا جا رہا ہے، گھوسے مارے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا او یہودیوں، تمہیں شرم غیرت نہیں آتی؟ یہ بھوکا ہے، یہ فاقے والا ہے، یہ غریب ہے، یہ نادار ہے، اس کو مارتے ہو؟ اس کے اندر ہے ہی کیا؟ وہ بڑے کمزور بھی تھے۔ حضرت فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا، انہیں کو غصہ آیا، اور اتنا غصہ آیا حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر 7-8 آدمی چڑھ کر ان کے اوپر کودنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے چر چر کی آواز سنی ہے۔ اس کلمے کی وجہ سے ایک ایک صحابی کو کتنی مار پڑی ہے، کتنا ستایا گیا ہے، کہنا آسان، سننا آسان۔ اللہ کی قسم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل منہ کو آنے کو ہوتا ہے۔ حضرت ابو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا جلیل القدر صحابی ہے اور کیسا دلیر صحابی ہے۔ ان کے ابا کی شہادت اسلام لا الہ الا اللہ کو پھیلانے میں، مکہ میں شروع کے دور میں ہی ان کی اماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے امت کے اندر اگر کسی عورت کی شہادت ہوئی ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی ہے، اور عجیب دردناک شہادت ہوئی ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہے کہ تم کلمہ نہ پڑھو، تم احد احد نہ کہو۔ اور کیا دردناک موت ہے۔ ابو جہل 2 اونٹ لے کے کھڑا ہے، 2 اونٹ ابو جہل لے کر کھڑا ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، لہب بھی ہے، مشرکین ہیں، مکہ کے قریش کے مشرکین ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے۔ انہوں نے بڑھاپے میں بھی جانیں دی ہیں کلمے پہ۔ آج کا نوجوان اپنے 10 منٹ کے لیے مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک پیر ایک اونٹ کے ٹانگ میں بندھا ہے، ایک پیر حضرت سمیہ کا دوسری ٹانگ میں بندھا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے ظالم،
کہ سمیہ اس محمد کا دین چھوڑ دے تجھے چھوڑ دیں گے، اس محمد کا دین چھوڑ دے تجھے چھوڑ دیں گے، نہیں ماریں گے تجھے۔ ہے 60 سال کی عمر، کہتی ہے کیسے چھوڑ دوں، کیسے چھوڑ دوں؟ جس نے مجھے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے نظارے کرا دیے، جس نے مجھے جنت کا مستحق بنا دیا، وہ یتیم مکہ 40 سال ہمارے بیچ میں رہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو بات کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور جو تم مانگ کرتے ہو وہ بھی کر کے دکھاتا ہے۔ کبھی تم کہتے ہو انگلی کا اشارہ کر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ بھی کرتا ہے۔ کبھی تم کہتے ہو کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو بھی وہ کہتا ہے کہ بتا تیری مٹھی میں کیا، وہی بتائے گا تیری مٹھی میں کیا۔ مٹھی میں کنکر بولتی ہیں لا الہ الا اللہ۔ اے مکہ والو، تمہیں ابھی بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ محمد الرسول اللہ کا سچا نبی ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہم نہیں مانتے، تجھے دین چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگی یہ نہیں ہو سکتا، جان تو جا سکتی ہے سمیہ کی، لیکن دین نہیں چھوٹ سکتا۔ آج مسلمان دین تو چھوڑ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کما سکتا ہے، پیسے کے خاطر دین بیچ بھی سکتا ہے، نمازوں کو ضائع بھی کر سکتا ہے، اور نہ جانے زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، لیکن دین کی طرف نہیں آ سکتا۔ گانے سن سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی سیرت نہیں سن سکتا۔ جب سمیہ نے کہا کہ ابو جہل یہ بھول ہے، کالی کملی والے کا جس نے ساتھ پکڑا ہے، ہم تو وہ ہیں کہ اگر ایک بار نہیں 1000 بار بھی قتل کیے جائیں پھر بھی تمنا یہی کریں گے کہ الہ العالمین اسی مجلس میں ہمیں پیدا فرمانا، اسی امت میں پیدا فرمانا کہ ہم شہادت دیتے رہیں اور تم جیسے کافروں کا کالا منہ ہوتا رہے۔ آخرکار ایک اونٹ کو لاٹھی ماری، ادھر کو بھگایا، دوسرے اونٹ کو لاٹھی ماری، ادھر بھگایا، دونوں ٹانگیں چر گئی، پھر کہنے لگا سمجھ میں آئی کلمہ چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی ابو جہل ایک بار کہہ دے، 1,00,000 بار کہہ دے، میں نے کلمہ پڑھا ہے دل سے۔ آج کی طرح مسلمانوں کی طرح انہوں نے کلمے نہیں پڑھ رکھے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، کلمے کے تقاضے انہوں نے پورے کیے تھے، جو آج مدینے کے قبرستان میں دفن ہو گئے، آج جو جنت المعلی میں سو رہے ہیں، انہوں نے دین اختیار کیا تھا۔ یہ دین تو بڑے شوق کے ساتھ، بڑے رہبری کے ساتھ چلا تھا مکہ اور مدینے سے، لیکن یہاں آتے آتے مظلوم ہو گیا ہے۔ جب نہ مانی تو ابو جہل لعین نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ میں برچھا مارا، 2 حصے کر دیے۔ آخری وقت میں احد کہتی ہے صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، سمیہ کہتی ہے بے بس تھے صحابہ، کچھ نہیں کر سکتے تھے، چند تھے۔ کہتی سمیہ کہتی ہے کہ میرا سلام کہہ دینا آقا سے، اور کہہ دینا ملاقات جنت میں ہوگی۔ آج تجھے مجھے نہیں پتا ہماری ملاقات کس سے ہوگی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابو بکر آ رہے ہیں، فقیہ حضرت ابو فقیہ پٹ رہے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کچھ یہودی حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ رہے ہیں۔ منع کرنے کے بعد اور جوش آیا، 6-7 چڑھ گئے سینے کے اوپر، آواز آنے لگی کٹر کٹر کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او ظالمو، تم ایک کام کرو، مارتے کیوں ہو، بیچ دو، یہ غلام میں خرید لوں گا، بولو کتنی قیمت دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر کہ جس کے کوئی جمعہ ایسا نہیں گیا جس نے اسلام کے نام ایک غلام آزاد نہ کیا ہو، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ آج اسلام کے نام پر، دین کے نام پر 10 روپے نکالنا آج مسلمانوں کو کتنا گراں گزرتا ہے۔ ان کا دن نہیں نکلتا تھا، صدقہ نکلتا تھا،
ان کی شام نہیں ہوتی تھی صدقہ نکالتے تھے، اسی لیے بلائیں ان سے دور رہتی تھی، لوگوں کے اندر دہشت تھی ان کی۔ آج ہم تو دہشت میں آ چکے ہیں۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب کہا کہ بھئی اس غلام کو ہمیں دے دو، بولو کیا پیسے لوگے؟ ان ظالموں نے اتنے پیسے مانگے کہ اتنے میں بہت اچھے غلام کئی آ سکتے تھے۔ لا اور لے کا سودا ہوتا ہے نا، جب کوئی چیز بیچتے ہیں تو سودا کم، جب کوئی خریدنے والا آتا ہے تو سودا مہنگا۔ اور ان کو پتا تھا کہ یہ خریدے گا، یہ لے جائے گا سیدھا کہاں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ تو آزاد کرے گا، وہ پتا تھا ان کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ظالموں کو پیسے دیے، اور پیسے دینے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا، ان سے اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا۔ کچھ دور چلنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی کے ہاں سے تھوڑے سے پانی کا انتظام کیا اور لا کر حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ بھائی اس کو پی لو۔ کہنے لگے نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ کیوں نہیں پیو گے؟ کہ میں نہیں پیوں گا۔ بھائی وجہ تو بتا دو، تمہارے حالات ایسے ہیں، تمہارا دم نکلنے کو ہوئے، تمہاری پسلیوں سے آوازیں آ چکی ہیں، تم سے چلا نہیں جا رہا ہے، تم پانی کے چند گھونٹ پی لو۔ کہنے لگے نہیں پیوں گا۔ ابو فقیہ کیا بات ہے، کیوں نہیں پیتے؟ میں جس کملی والے کی وجہ سے پٹ رہا ہوں، میں جس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پٹ رہا ہوں، پانی اب اسی کے ہاتھ سے پینا ہے، دنیا میں رہنا ہے، جنت کا مزہ لینا ہے، مسجد نبی میں ہوں گا، حوض کوثر کا مزہ لے رہا ہوں گا۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لے آتے ہیں، حضرت ابو بکر سہارا دے کر لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو فقیہ سامنے سے آ رہے ہیں، ادھر حضور کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد بھاگ کر جاتے ہیں اور حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں میرے فقیہ، ان ظالموں نے تیرا یہ کیا حال بنا دیا؟ میرے پیارے حبیب تعداد نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، مجبور ہیں، اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ تیری طرف سے نصرت آئے گی، تیری طرف سے مدد آئے گی۔ الحمدللہ وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب اللہ نے مدد کی ہے، وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب اللہ نے نصرت اتاری ہے، وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس کی وجہ سے آپ اور ہم یہاں آج بیٹھے ہیں، ورنہ تو یہ اسلام تو کبھی کا وہیں کے وہیں دفن ہو چکا ہوتا۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے سے لگے ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بلک بلک کر رو رہے ہیں، اور آقا ان کے کمر کے اوپر تھپی دے رہے ہیں۔ کیسا منظر ہوگا مسجد نبوی کا، آپ تصورات کی دنیا میں سوچ سکتے ہو میرے دوستو کہ آقا کے گلے سے ایک صحابی لگا ہے۔ اب حضور نے پانی کا گلاس اٹھایا، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہیں لیا، پانی نہیں پکڑا۔ حضور نے کہا کیوں نہیں پی رہے ہو پانی؟ ابو بکر کے ہاتھ سے بھی پانی نہیں پیا، تم میرے ہاتھ سے یہ پانی لو، پانی دے رہے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، پانی پیوں گا تو آپ کے ہاتھ سے پیوں گا، وہ مزہ ہی کیا ہے اگر آپ سے پانی لے کر میں خود پی لوں۔ حضور نے کہا کہ اچھا لاؤ میں پلا دیتا ہوں۔ حضور نے جیسے ہی منہ کی طرف ہاتھ کیا، حضرت ابو فقیہ نے اب گلاس پکڑ لیا، اب سمجھ گئے کہ گویا ہاتھ آ گیا تو پلا دیا۔ اب اللہ کے حبیب کہتے ہیں ابو فقیہ اب ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے کہا ہے، اب وہی ہوگا جو تیرا سوچنا تھا، اب وہی ہوگا جو عرشوں پہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہاتھ محمد الرسول اللہ کا ہوگا، اس کے اندر آب کوثر ہوگا، اور منہ ابو فقیہ کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی پیتے ہیں، حضور کے ابھی نزدیکی ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ہیں۔ حضور نے پوچھا ابو فقیہ کیا محسوس کر رہے ہو؟ تکلیف کیسی ہے؟
کہنے لگے یا رسول اللہ پانی اندر چلا گیا سارے غم بھول گیا، پانی اندر چلا گیا سارے غم بھول گیا، یہ تو جنت کا پانی ہے، یہ تو آب کوثر مل گیا ہے، یہ تو جنت کی کوثر کا پانی مل گیا ہے، تو اب غم کس بات کے، کیونکہ جنت میں تو کبھی غم ہوتے ہی نہیں۔ ابو فقیہہ قربان جاؤں کہ کیسے مجاہدے کس طریقے سے تکالیف اٹھا کر اس دین کی خدمت میں ہمارے ان صحابہ کرام نے جو جذبہ دکھایا ہے، اللہ کی قسم ہم ان کی سیرت بھی بیان نہیں کرنا جانتے، جو مشکلات انہوں نے اٹھائی ہیں ہم ان کی سیرت بھی بیان نہیں کر سکتے، بس چند باتیں کہنی ہے، وقت ہو چلا ہے۔ آج اسلام کے نام پر، دین کے نام پر خرچ کرنے کا اگر ہم حساب جوڑیں، اللہ کی قسم پورے سال اگر ہم 2% بھی دین پر خرچ نہیں کرتے، 2% لگا لیجئے گا، 2% بھی نہیں بنتا جتنا ہم کماتے ہیں۔ انہوں نے جتنا کمایا سارا دین پر خرچ کیا، اسی وجہ سے ان کی دنیا بھی بنی ہے، ان کی آخرت بھی بنی ہے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اگر آواز جا رہی ہوگی تو میرے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو ہمارے لیے، اور جو آپ حضرات بیٹھے ہیں آپ سے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اس مجلس کے طفیل میں ہم سب کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ 2 باتیں انشاءاللہ عرض کر دوں بس، اگر اجازت ہو تو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کیسے بنے؟ ایک بات تو یہ ہے، ایک بات یہ ہے کہ حضور فاطمہ کے گھر تشریف لائے، بس 2 بات ہیں، دونوں مجھے یاد دلا دینا، ایک میں ذکر کر رہا ہوں کبھی میں بھول جاؤں۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کیسے بنے؟ توجہ سے سنیں گے نا؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ بھوک؟ اچھا ماشاءاللہ، چلو۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ مدینے میں ہی ہے نا، جو جھوٹا مدینے میں ہوگا سمجھ نہیں آنے کا، سچا مدینے میں ہوگا سمجھ آئے گا، اور جو بیٹھا ہے مدینے میں حقیقت میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مدینے میں جانا پڑے گا۔ مسجد نبوی میں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ بھی پڑھتے ہیں نماز؟ پڑھتے ہیں؟ سارے پڑھتے ہیں؟ سارے پڑھتے ہیں؟ سارے پڑھتے ہیں؟ 4 کی آواز آ رہی، 5 کی آواز آ رہی، سارے پڑھتے ہیں فجر کی نماز جماعت سے؟ کون سی مسجد میں؟ کہاں گئی آواز بعد والی؟ آواز کہاں گئی بعد والی؟ ارے بھائی آپ نے کہا نماز پڑھتے ہیں، میں نے پوچھا کہاں، کون سی مسجد میں؟ کوئی سی مسجد کا تو نام بتا دو بھائی، اللہ پور، بجلی پور، خاندان پور، پاندان پور، کچھ تو ہوگا۔ ماشاء اللہ، وہ جو پڑھتے ہیں وہی تو بولیں گے، جو نہیں پڑھتے وہ کیا کو بولیں گے، وہ تو نیچے دبک گئے، وہ سوچیں گے اللہ تھوڑے دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے فجر کی نماز پڑھا کر فاطمہ کے گھر آتے ہیں، اور آنے کے بعد آواز لگائی کہ فاطمہ جی ابا آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگے ابا جان اندر آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ گھر کے باہر ایک چبوترا ہے، حضور وہاں تشریف فرما ہے۔ اندر سے فاطمہ آئیں، پیچھے پیچھے علی آ گئے۔ فاطمہ آئی، علی آ گئے، پیچھے پیچھے دوڑے حسن حسین آ گئے۔ سمجھ ماری بات؟ توجہ ہے؟ حضور نے اپنی کملی
جس کے چرچے آسمان پہ ہے وہ کملی چاروں پہ ڈال لی. دائیں طرف علی ہیں، بائیں طرف فاطمہ ہے. دائیں گھٹنے پہ حسن ہے، بائیں گھٹنے پہ حسین ہے. اب ہو کیا رہا ہے، کریں اللہ 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 ہو رہی ہے. گویا سکھایا جا رہا ہے اللہ کا ذکر کرنا. آج ہم بھی اپنے بچوں کو گود میں بیٹھ کے سکھاتے ہیں کہ پڑھو اللہ اللہ، کہتے ہیں کہ بیٹا گانا دیکھو یہ فلاں ہیرو کا کتنا خوبصورت ہے، ذرا گا کے دکھانا. نانی بھی خوش، دادی بھی خوش کہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، ابھی زبان پہ توتلاہٹ ہے، گانا بڑا اچھا گاتا ہے، یہ نانی خوش ہو رہی ہے. تو حضور اللہ اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. کچھ تو بیچارے میرے منہ کو ہی دیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ بھی نہیں بولنا آ رہا، ماشاءاللہ دیکھ ہی رہے بس خالی نو کہ ہو گیا رہا. لونڈیوں کے چکر میں رہیں گے تو لونڈی یاد رہیں گے، مسجد میں بیٹھو چاہے مندر میں. تو ادھر حسن ادھر حسین، ادھر علی ادھر فاطمہ، چادر اوڑھی ہے. حضرت علی نے چادر کے اندر سے منہ نکال کے دیکھا کہ باہر بھی تو دیکھوں کیا ہو رہا، بہت دیر ہو گئی اللہ اللہ کرتے ہوئے. تو حضرت علی فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کملی ہم نے اوڑھی تھی اس کی روشنی آسمان تک جا رہی تھی. کہو اللہ 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 اللہ. اسی بیچ میں چادر اوڑھی ہوئی ہے، چاروں ڈھکے ہوئے ہیں. السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کر دیا آ کر. حضور نے اندر سے ہی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا پہچانا کہ ہاں کیوں نہیں پہچانا، جو میرے پاس 18,000 مرتبہ آ گیا اس کو نہیں پہچانوں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگے آقا آپ جو یہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں، آسمان کے اوپر آج ہلچل مچی ہے کہ ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف علی ہے، ایک طرف فاطمہ ہے، اور یہ آواز جو آج عرشوں پہ گونج رہی ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ تم بھی اس ذکر میں شریک ہو جاؤ. بولو اللہ 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 اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی جگہ عطا فرما دیجئے اس کملی کے اندر، اس کالی کملی کے اندر مجھے بھی جگہ عطا فرما دیجئے. حضور نے فرمایا کیوں بھائی، تجھے جگہ کیوں ملے گی، یہاں جگہ نہیں ملے گی بھائی. فرشتے سے بات ہو رہی ہے میرے آقا کی کہ تجھے جگہ نہیں ملے گی. اتنی دیر میں جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے آپ پر 2 احسان ہیں، میرے آپ پر 2 احسان ہیں. حضور نے فرمایا میرے اوپر، جبرائیل کے احسان،
कहने लगा नहीं नहीं नहीं, आपके ऊपर नहीं, फातिमा के ऊपर, आपके ऊपर नहीं, फातिमा के ऊपर। कहने लगा हाँ ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि मेरे आका की एक हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि सब के एहसान का बदला दे चुका हूँ, अबू बकर वो है जिसके एहसान का बदला सिर्फ अल्लाह ही देगा, सिर्फ अल्लाह ही देगा, तो उसके अलावा तो फिर किसी के जिम्मे रहा ही नहीं कोई मामला। तो हुजूर ने फरमाया कि क्या एहसान है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ातिमा से पूछो कि जब चक्की चलाती है, फ़ातिमा से पूछो कि जब चक्की चलाती है और जब हाथ दुख जाते हैं, आटा ज़्यादा होता है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, तो पूछो कि जब तू हट जाती है तो चक्की चलती है कि नहीं? फ़ातिमा बोली हाँ अब्बा जान चक्की तो चलती है। तो जिब्राइल कहते हैं कि मैं ही चलाता हूँ, मैं ही चलाता हूँ। हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो भाई एक एहसान। अब क्या हुआ कि दूसरा एहसान, कि या रसूल अल्लाह दूसरा एहसान वो क्या है बताओ? कि फातिमा हसन को झूला देती है, फातिमा हुसैन को झूला देती है, ये रोते हैं वो झूला देती है, लेकिन जब थक जाती है, रोटी भी पकानी होती है, घर के बर्तन भी मांजने होते हैं, तो जब थक जाती है तो हसन को झूला, हुसैन को झूला जिब्राइल ही घुमाता है, जिब्राइल ही चलाता है। हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ भाई तुम्हें जगह मिलती है। जिब्राइल आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह दाईं तरफ बिठा लीजिए। हुजूर ने फरमाया नहीं, दाईं तरफ अली की जगह है, बाईं तरफ तो फातिमा थी, उधर तो कह नहीं सकते थे, लेकिन ये भी बता दिया गया कि जिनसे गुनाह नहीं होता वो भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि कौन लेडीज़ है और कौन जेंट्स है। आज का आदमी ख्याल नहीं रखता लेडीज़ और जेंट्स का। तो हुजूर ने फरमाया कि जिब्राइल आ जाओ, पीछे की तरफ आ जाओ। जिब्राइल पीछे की तरफ आए तो हुजूर ने फरमाया कि अपना सीना मेरी पीठ से लगा लो। सीना पीठ से लग गया, काली कमली में जिब्राइल को ढक दिया। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाह। जिब्राइल अमीन जिक्र कर रहे हैं, जिक्र ख़त्म हो चुका। जिब्राइल अमीन इधर से परवाज़ कर रहे हैं, उधर से आसमान पे अल्लाह ने ये हुक्म कर दिया सारे मलाइका को कि सारे फरिश्ते जल्दी दौड़ो, जिब्राइल आ रहे हैं और जिब्राइल से मुसाफा करना है और जिब्राइल के सीने पे हाथ रखना है और जिब्राइल के सीने से सीना जो फरिश्ता मिला लेगा मैं अहकमुल हाकिमीन उसको हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर दूंगा। इधर से जिब्राइल जा रहे हैं, उधर हजरत जिब्राइल पहुंचे तो देखते क्या है कि बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर फरिश्तों का खड़ा है, मुसाफा मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, छाती मिला रहे हैं। आज भी मुआनका करते हैं ना, मुसाफा मिलाते हैं फिर छाती मिलते हैं ना। अब तो छाती नहीं मिलती, अब तो छाती तोड़ते हैं। मुआनका का तरीका यह है कि मोहब्बत से लगा जाए, सीने के साथ चिपका जाए, टक्कर मारने आए वहाँ से झोटे की तरह। तो मैं तो डरता हूँ, खैर ईद पे दूर खड़ा हो जाता हूँ, बस हाथ से काम चला लेता हूँ। तो मुआनका हो रहा है और मुआनका होने के बाद फरिश्तों ने पूछा कि ए अल्लाह आज ऐसा क्या हो गया कि जिब्राइल से मुलाकात पर यह शर्फ मिल गया कि हमेशा हमेशा के लिए माफ़ी मिल गई और ये भी ऐलान हो गया कि तमाम फरिश्ते इस बात के गवाह रहना कि मैं अहकमुल हाकिमीन आज के बाद कभी नाराज़ नहीं हूँगा। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल से पूछो
کہ وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ میں آج کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے اپنا سینہ لگا کر آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، فرشتہ پیٹھ سے سینہ لگائے تو آسمان پہ فرشتوں کو معافی مل سکتی ہے، تو اگر زمین پہ کوئی صحابی سینہ لگائے تو ظاہر سی بات ہے وہ کتنا افضل اور اکمل ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کی زندگی کو اپنا طرز عمل بنائیں، اپنی زندگی میں دین لانے کی کوشش کرنی ہوگی، ورنہ تو وہ دن دور نہیں کہ یا تو نیست نابود کر دیے جائیں گے یا پھر آخرت کا دائمی عذاب ہو کر رہے گا۔ تو ہوشیار وہی ہے کہ جو وقت رہتے ہوئے سنبھل جائے۔ آج پیسہ پیسہ کرنے والے، مال دولت کو کرنے والے، مال کو پکارنے والے، دنیا کو پکارنے والے، ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، کہنے لگے میری لخت جگر دخت نظر، کہتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جان ذرا باہر سے اپنی چادر مبارک پھینک دینا، آواز کچھ دبی دبی سی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے آج فاطمہ کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چادر اندر پھینک دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چادر لپیٹی اور کہنے لگی ابا جان ہم اندر آ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہوئے، کہنے لگی میرے لخت جگر، میری نور نظر کیا بنی؟ کہنے لگی ابا جان کچھ نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اتنی دیر میں نماز کا وقت آ گیا۔ فاطمہ نماز کے لیے مصلی بچھا لیتی ہیں۔ مصلی بچھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فاتحہ پوری نہیں ہوتی دھڑام سے گر جاتی ہے، لیکن شکایت نہیں، شکوہ نہیں، صبر اتنا، استقلال اتنا۔ پھر دوبارہ سے کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے، پھر پڑھتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر فاتحہ پوری نہیں ہوتی دھڑام سے پھر گر جاتی ہے۔ 4 مرتبہ ایسا ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے لخت جگر بتا تو صحیح ماجرا کیا؟ کہنے لگی ابا جان 3 دن ہو گئے، پیٹ میں ایک دانہ نہیں گیا، نہ حسن کے گیا، نہ حسین کے گیا، نہ علی کے گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری نور نظر، تیرے 3 دن سے نہیں گیا، تیرے ابا کے پیٹ میں 4 دن سے ایک دانہ بھی نہ گیا۔ لیکن انہوں نے بھوکے رہ کر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور غیور مسلمانوں، آج اللہ کی رات دن نعمتیں کھا کر تم نماز نہیں پڑھتے، رات دن اللہ کی نعمتیں کھا کر نماز نہیں پڑھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فاطمہ اپنا مصلی اٹھاؤ۔ مصلی اٹھا کر دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نیچے سونے کا ڈھیر بنا دیا۔ کہنے لگے فاطمہ اگر تیرا جی چاہتا ہے جتنا چاہے مال لے لے، جتنا تجھے ضرورت ہے اتنا لے لے، چاہے سارا لے لے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اتنا سنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علماء نے لکھا ہے کہ مصلی گرایا ہی نہیں بلکہ تھوک دیا کہ ایسے مال سے کیا فائدہ جب کل قیامت کے دن حساب و کتاب دینے میں ہی پریشانی ہوگی۔ آج جس کے پاس جتنا ہے وہ ہڑپنے کے چکر میں پڑوسی کا بھی مارے گا، غریب کا بھی مارے گا، رکشے والے کو بھی مارے گا، نہ جانے کون کون سے طریقے اپنائے گا، لیکن اسے مال چاہیے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اسے حساب بھی دینا ہے، اسے معلوم نہیں اس کے حساب بھی دینا ہے۔ جس کا لیا ہے ایک ایک پائی چکانا پڑے گا۔ جتنی نمازیں پڑھیں گے، جتنے روزے رکھیں گے، جتنی اللہ کے لیے خیرات کریں گے، یہ جتنا ثواب اکٹھا ہوگا، اگر کسی کا یہاں مارا ہوگا پہلے وہ سارا کا سارا اعمال اس کو دیا جائے گا، پھر اس کے بعد میں اللہ پوچھیں گے اب بتا تیرے پاس کیا بچا۔
علماء لکھتے ہیں، تفسیر میں ہے کہ کل قیامت کے دن ہر مسلمان کے، ہر مومن کے 3 دفتر ہوں گے، 3 دفتر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ دیکھ تو اپنے دفتر میں کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں۔ وہ اپنے دفتر دیکھے گا تو تینوں دفتر اس کے بھرے ہوں گے، اس میں ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، سارے اعمال ہی اعمال ہوں گے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہوا اندر سے آئے گا اور بڑا فخر کرے گا کہ الہ العالمین میرے تو مزے آ گئے، میرے تو تینوں دفتر بھرے پڑے ہیں، اعمال صالحہ میں نے اتنے کیے ہیں، رات دن سجدے میں رہتا تھا، رات دن قرآن پڑھا کرتا تھا، میرے اعمال میں تو ایک بھی گناہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ذرا ایک نعمت لے کر آ جاؤ، اور وہ نعمت سب سے چھوٹی نعمت پانی کی نعمت ہے، جس کے بنا آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ ایک نعمت لے کر آ جاؤ، اور جب وہ نعمت لائی جائے گی، اس پانی کی قیمت لگائی جائے گی، یہ تینوں دفتر دھرے رہ جائیں گے۔ ایک پانی کی قیمت آدمی ادا نہیں کر سکتا اس احکم الحاکمین کی۔ اللہ کی قسم صبح سے شام تک کتنے گھونٹ پانی پیٹ میں جاتے ہیں، کبھی شکر ادا ہوتا ہے؟ کتنے نوالے پیٹ میں اترتے ہیں، کبھی شکر ادا ہوتا ہے؟ اللہ نے کتنی اچھی اولادیں دے رکھی ہیں، زندگی دے رکھی ہے، نعمتیں دے رکھی ہیں، گاڑی دے رکھی ہیں، رہنے کو مکانات دے رکھے ہیں، کھانے کو رزق دے رکھا ہے، اور کیا لیں گے؟ اور کیا چاہیے؟ پھر بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کو ناراض کر کر چاہ رہے ہیں کہ دنیا بن جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے ساتھیوں، نوجوانوں، آپ سے بس یہی ایک گزارش ہے کہ برائے کرم یہ وقت بڑا عجیب چل رہا ہے، یہ دور بڑا عجیب چل رہا ہے، یہ دجال کے فتنوں کا دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کر دے، اللہ ایمان کی موت نصیب فرما دے، اللہ وہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق رحمت فرما جس سے کلمے والی موت نصیب ہو جائے۔ نوجوان، بوڑھا، سب بے نمازی، گھر گھر میں بے نمازی، ارے ایک کی نحوست 40 گھروں میں پڑتی ہے، پتہ چلا کہ 40 گھر نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن میں ایک بھی نمازی نہیں۔ اللہ کی قسم اگر عورتیں چاہیں نا، صرف عورتیں، تو آدمیوں کو نمازی بنا سکتی ہیں، اور آدمیوں کو داڑھی والا بھی بنا سکتی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ عورت کی مانیں گے؟ اگر عورت کی ماننی تو ابھی کہلواتا ہوں، اور انشاءاللہ داڑھی رکھو گے ہی رکھو گے، جن جن کی یہاں بیٹھی ہیں اور ان کے اگر آدمی کو داڑھی نہیں۔ ایک مرتبہ بیان کر دیا کسی مولوی صاحب نے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی دین کی راہ پر، دین کے راستے پر کسی کو لگاتا ہے، اللہ اس کو تو ثواب دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن لگانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کو ملتا ہے۔ تو اگر عورتیں چاہیں تو اپنے شوہروں کو داڑھی رکھوا کر ایک سنت کے حقدار تو بن ہی سکتی ہیں، اس کو ثواب داڑھی رکھنے کا ملے گا، ان کو رکھوانے کا ملے گا۔ یہ بیان کیا، ایک عورت نے سنا، الحمدللہ، کیونکہ عورتوں کے اندر آج بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں، بھلے ہم کسی علاقے میں رہ رہے ہوں، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے رہے گا، کیونکہ دین کی شروعات تو عورتوں سے کی گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر عائشہ نہ ہوتی تو دین مکمل نہ ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت ہوتی ہے تو دین جبھی گھروں میں پنپتا ہے، جبھی نسلوں میں دین جاتا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ اگر عائشہ نہ ہوتی تو عورتوں کے مسائل کیسے پتہ چلتے، پردے کے مسائل کیسے پتہ چلتے، حیض و نفاس کے مسائل کیسے پتہ چلتے؟ تو عورت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت سے ہی گھر بنتا ہے، عورت سے ہی زندگی بنتی ہے۔ تو ایک عورت نے بیان سنا، الحمدللہ، اگلے دن رات کو جا کر اپنے میاں کے اوپر اپنا دوپٹہ ڈال کے بولی، میاں جی آپ بھی ایسے ہی جیسا میں، بولی جیسی میں ایسے ہی تم لگ رہے ہو۔ کہنے لگا تو کہاں؟ میں کہا، کہنے لگا فوٹو دیکھ لو، تمہارے بھی نہیں ہے میرے بھی نہیں ہے۔ اب اتنی شرم آئی، پتہ چلا کہ کہنے لگا جی توبہ کرتا ہوں، میں تو داڑھی رکھتا ہوں، ورنہ تو لوگ تو مجھے عورت ہی بتانے لگی۔ میرے نبی کی سنت ہے اور رکھنا واجب ہے، خالی سنت مت پکڑنا۔ ہاں میں یہ کنفیوز نہ ہو جائے نا اس معاملے میں، واجب ہے داڑھی کا رکھنا۔
تو کون کون تیار ہے داڑھی رکھنے کے لیے آج؟ دیکھو جتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں مسجد میں آتے ہیں اور اللہ کے گھر میں گواہی دے رہے ہیں، سچی گواہی دینا بھائی، ماشاءاللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی۔ دیکھو مشقت کرنے کے بعد ہی کچھ ملتا ہے، بغیر مشقت کے اب یہاں بیٹھے ہو مشقت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ سونے کا ٹائم تھا نا، آرام کا ٹائم تھا، تو مشقت میں ہی تو بیٹھے ہیں، ہے نا بھائی؟ کیوں؟ بہت کم ہے جو خوشی سے آئے ہوں گے، ورنہ کچھ دھکیلے سے بھی آئے ہوں گے، کچھ دھکیل کے لایا ہوگا کوئی کسی کو، چل 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 چل، ہے نہیں بھائی ایسی بات؟ گردن ہلا رہے لوگ، مجھے پتا ہے، میں شکلیں بھی جانتا ہوں جو دھکیل کے آئے ہوئے ہیں۔ تو جذبہ رکھیے دین سننے کا، دین کی باتوں کا۔ تو میں کہہ رہا تھا دوسری چیز کہ الحمدللہ عورتوں کے اندر یہ جذبہ نمازی بنا سکتی ہیں۔ ایک کی شادی ہوئی لڑکے کی، لڑکی نمازی تھی، لڑکا بے نمازی تھا۔ جب پہلی رات آئی، دلہن آئی، کہنے لگی کہ دیکھیے جی میں آج آپ سے بات نہیں کروں گی۔ کہنے لگا بھائی کیوں یار، اتنا سارا تام جھام کیا، قبول بھی کر لیا، اب کیا مسئلہ رہ گیا؟ کہنے لگا دیکھو جی آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ کہنے لگا تو پڑھ لیں گے، صبح کو پڑھ لیں گے۔ بولے نہیں، ایک دن نماز نہ پڑھنے والا 40,000 سال جلے گا۔ تو نے ایک نماز پڑھی، نہ جانے تو نے کتنی چھوڑی ہوگی، تو اتنا جلے گا تو تیرے ساتھ مجھے رہ کے ملے گا کیا؟ تو مجھے جنت میں ملے گا ہی نہیں، تیرے ساتھ مجھے رہ کے ملے گا کیا؟ اگر تو مر گیا میں مر گئی اور دونوں کو مرنا ہے تو جنت میں تیرا میرا تو دیدار ہوگا نہیں، تو جہنم میں چلے گا اور میں جنت میں رہوں گی، تو تیرے پاس رہنے سے کیا فائدہ؟ میں تو اس سے شادی کروں گی جو نمازی ہوگا۔ اب گیا بھاگا مولوی صاحب کے پاس، کہنے لگے جی بیوی اتنی کٹر آ گئی، کیا کروں؟ کیونکہ آج کل تو نماز پڑھنے والا، پڑھانے والا، کہنے والا کٹر ہی بتاویں اسے۔ کہنے لگے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی یہ وہ کہہ رہی۔ کہنے لگے بھائی ٹھیک کہہ رہی وہ۔ بولے جی اس کا حل؟ بولے اس کا حل یہ ہے کہ سچی توبہ کر لو اور جتنی پچھلی چھٹی ہوئی ہیں قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرنے کی نیت کر لو آج سے، ان کا حساب لگا لو کہ اتنی چھوٹ گئی ہیں، ان کو پڑھنا شروع کر دو، آئندہ کوئی نماز ضائع نہ ہو۔ تو الحمدللہ جب اس نے آ کے اس بیوی کو اپنی یہ خبر دی کہ میں آج مولوی صاحب کے پاس میں جا کے مسئلہ معلوم کر آیا، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پچھلی پڑھنی پڑیں گی اور آگے سے توبہ کر لو کہ کوئی چھوٹنی نہیں چاہیے، تو کہنے لگی پھر ٹھیک ہے اب میں تیری بیوی بننے کو تیار ہوں۔ تو ماشاءاللہ اگر ہمارے گھروں کی عورتیں یوں کر لیں کہ دیکھو جی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس سونے کی ضرورت نہیں، میرے ہاتھ کی روٹی میں نہیں دوں گی آپ کو بنا کر، تو الحمدللہ نمازی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے لوگ؟ ہاں یہ تو اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھیں گے ہم اپنی بیویوں سے بھی کہیں گے۔ آج تو یہ ہے کہ مرد اگر پڑھ رہا تو بیوی بھی نہیں مان رہی، میں نے سنا ہے بعض لوگوں کے شوہر پڑھ رہے ہیں تو بیوی نہیں پڑھتی، ہم کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں پڑھتی؟ کر لے جی مانتی نہیں۔ ابے سسرے ایسی کیسی بیوی جو تیری نہیں مانتی؟ بے ایسی بیوی کو رکھ کے کیا فائدہ جب تیری بات نماز کو نہیں مانتی؟ طلاق دے، بات ختم کر۔ دین کی بات جو نہ مان رہا ہو اس کا تیرے میرے سے تعلق کیا ہے؟ طلاق دے، جھنجٹ ختم کر، نمازی لے کر آ۔ اسی طریقے سے اگر عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ شوہر نماز نہیں پڑھ رہا تو بول دو ہمیں طلاق دے دو، ہم نمازی ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے سسرے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ جذبہ ہے، اس کو اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ تو قدم اٹھانا مشکل ہو رہا ہے اس دور میں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسا ہاتھ میں انگارہ لینا۔ تو وہ وقت چل رہا ہے، وہ وقت چل رہا ہے، تو انگارہ لے کر ہی چلنا پڑے گا۔ تو خیر بہرحال وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ بھائی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔